बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। और ख़ास तौर पे मेरा खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम लाइव व्यूअर्स का, जो देख रहे हैं, सुनने वाले देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जो सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत को हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। इस लाइव स्ट्रीम में मेरे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरे तरफ से आपके तमाम नाजरीन और सामीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको ज़ुबान में। सर, बहुत कुछ हो गया, दुआ से शुरू करते हैं। क्या है मेरे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिराएँ खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। इसलिए ये दुआ ज़्यादा मानी-ख़ेज़ होती जा रही है डॉक्टर साहब, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा गलत बयानी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पानी को जो कहते हैं, बंदर जब पानी में जाके उसको गंदा करता है कि नीचे कोई देख ना ले कि कोई खाने की चीज़ें, बहुत बंदर हैं पीटीआई के अंदर, पीटीआई के बाहर भी पानी को गंदा कर रहे हैं कि असल हकीकत ना सामने आए। और इस निज़ाम को बचाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, पीटीआई के अंदर से भी और पीटीआई के बाहर से भी, कि जी इस निज़ाम को किसी तरह बचा लो। ये जो आसिम और इसके जर्नैलों का, और ये तो बहुत ही ज़लील और घटिया और कमीना निज़ाम है, जिसकी वजह से इस्तेसाली निज़ाम, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस गुर्बत में, इस तबाही में, बर्बादी में, इसको बचा लो, किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलो। और उसकी सबसे बड़ी निशानदेही, जो कि मैंने कहा कि जो आसिम मुनीर का, जो मुबारक हो पाकिस्तानियों, आसिम मुनीर का जो तोहफ़ा है आपको, वो एक ये गद्दारों का और लुटेरों का इसी जैसा टोला आपकी खिदमत में पेश किया है, शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन जीतने का। ये है सर कॉन्टेक्स्ट और मुद्दा। अब आपकी इसमें मैं ओपिनियन, पर्सपेक्टिव और ज़ाविया लेना चाहता हूँ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सारा नाटक पाकिस्तान में ये जो खेल रहे हैं कि अभी उसको शहबाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, और उसके आसपास जो डाकुओं और लुटेरों का टोला है उनको किया है। देखिए, हम पहले पाकिस्तान में देखते थे पिछले 30 सालों में कि ये जो दो फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो ये टर्न्स लेते थे पावर में। अब सिचुएशन ये हो गई है कि वो इन दोनों को मिलाकर ये हुकूमत बनानी पड़ी है। पहले जब ये इलेक्शन का पूरा मैंडेट चोरी किया गया है, और हमें किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये सारा कुछ करवाया है, और बिलखुसूस आर्मी का चीफ आसिम मुनीर और उसके साथ चंद जर्नैल जो हैं, बदमाशों का टोला, डाकू लुटेरों का, वो भी डाकू लुटेरे हैं, उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है। और उनकी पूरी एफर्ट जो है वो ये है कि किसी तरीके से इस गलीज निज़ाम को वो बचा सकें। देखिए, बुनियादी मसला ही पाकिस्तान में ये है कि ये निज़ाम जो है, यही हमारी सारी बुराइयों की जड़ है। 75-76 साल से यही निज़ाम राइज रहा है। ये निज़ाम जो है पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता, बल्कि उनके मसाइल और गंभीर और गहरे होते चले जा रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान में सही मानों में एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, तो वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी। कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं कि जी चंद मिलियन डॉलर या चंद बिलियन डॉलर हमें दे दो। लेकिन ना, सवाल ये पैदा होता है कि ये चंद बिलियन डॉलर्स अगर इनको मिल भी जाएं, तो इससे पाकिस्तान इस भंवर से नहीं निकल सकता, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल जो है तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। तो बुनियादी सवाल यह है कि ये 28 बिलियन डॉलर्स कहां से आएंगे? अगर IMF 6 या 8 बिलियन डॉलर्स दे भी दें, फिर भी पाकिस्तान के इक्तिसादी और ये जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, ये हल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान जो है इस दलदल में मजीद फंसता चला जा रहा है, और ये बात जो है पाकिस्तानी अवाम को क्लियरली जहन नशीन करनी चाहिए। और इसी तरह जो PTI के लोग हैं, उनको भी इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना, बहुत ज़्यादा
मुनाफिकत फैली हुई है, लोग ज़ाती मफाद की खातिर सोचते हैं, उनको ये परवाह नहीं है कि जी मुल्क का क्या होता है। ये आर्मी के टॉप जर्नलों की भी बात है, ये जजेस की भी है, ब्यूरोक्रेट्स की भी है, पॉलिटिशियंस की भी है। तो इस लिहाज से अनफॉर्चुनेटली यही गंद जो है एक लेवल पर पीटीआई में भी आ गया है। तो इसलिए ये जो है इन चीज़ों पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, और ये कि इन हालात में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखिए ना, अब ये शहबाज शरीफ को दोबारा बना है, जो लोग उसके साथ हैं, चोर चक्के बदमाश, ये तो पिछले यानी उसके बाद 9 फरवरी 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक यही लोग बरसरे इक़्तिदार थे। फिर उनके बाद जो है वो जिसको कहते हैं कि जी इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश की, केयर टेकर गवर्नमेंट, हालांकि उनको 3 महीने में इंतखाबात कराने चाहिए थे, लेकिन वो बेसिकली इनकी बी टीम थी, वो दोबारा वो फिर रही। जो धांधलियां, जो धौंस, जो बदमाशियां इन्होंने की, सब आर्मी के कहने पर, आर्मी के तो उससे क्या हासिल हुआ है? क्या पाकिस्तान की हालत आज क्या है? सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की क्या हालत है। और एक आखिरी बात मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तानियों को समझते होंगे कि पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को अब अहम नहीं समझती दुनिया, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स दुनिया की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, दुनिया के हालात बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो पिछले 30-40 साल की जो पुरानी उससे निकल कर आए। आजकल के हालात बहुत बदल चुके हैं, पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही, इसलिए कोई भी पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। सर थैंक यू, बड़ा वसी आपका ये आपने पैमाना जो है, इसका जो ज़ाविया है, पर्सपेक्टिव है और लैंडस्केप है, इसको आपने किया। जो 2-3 चीज़ें मैं इसको एक सवाल के तरीके से कोशिश करता हूँ आपकी खिदमत पेश करने के लिए। वो ये है कि जब हम बार-बार लोग कहते हैं कि जी हैदर मेहदी आप ना फ़ौज के खिलाफ आप कहते हैं, एज़ एन इंस्टीट्यूशन आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो, इदारा एज़ एन इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, वो एक लोगों का मजमुआ होता है। कोई भी एक ख़ानदान जो है, ख़ानदान कोई ख़ानदान तो नहीं होता ना, उसमें माँ होती है, बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बहन-भाई होते हैं, वो मिलके 5, 6, 8, 10 लोग मिलके एक ख़ानदान है, ठीक? इसी तरह इदारे होते हैं, इसी तरह फ़ौज है, फ़ौज मजमुआ है लाखों लोगों का। तो अगर वो लाख लोग जो हैं, लाखों लोग, अफ़सर, जवान, अगर उनका निज़ाम बिगड़ा हुआ है और उस निज़ाम की वजह से वो ये हरकतें करते हैं या उनसे करवाई जाती हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ना कि जी इनका सारा निज़ाम ख़राब हो गया, उस निज़ाम की वजह से जितने लोग उस इदारे के अंदर हैं, वो गलत काम कर रहे हैं या चुप बैठे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं या खुशी से कर रहे हैं, लेकिन वो इदारा अब तबाह हो गया। ये एक कंक्लूजन हम आते हैं। तो मैं जो आपसे जो आपने अभी बात की ना, ये $28 बिलियन कहाँ से आएगा, हम दलदल में फंस चुके हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो फिर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमने जो दुम जिसकी पकड़नी है, वो दुम ये है, और वो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो कैसे पकड़ी जाएगी। वो दुम ये है कि ये जो फ़ौज है और इसके ऊपर जो जर्नैल बैठे हैं, ये फ़ौज की ताकत, इसके हथियार, इसका नज़्म-ओ-ज़ब्त, इसकी डिसिप्लिन, इसकी यूनिटी ऑफ कमांड को इस्तेमाल करते हैं। खुद तो हैं गद्दार, खुद हैं डाकू, खुद हैं लुटेरे। इस्तेमाल करके अपने आप को पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा उन्होंने उसी लिए किया जिस वजह से आपने निशानदेही किया। $28 बिलियन देने कहाँ से आएँगे? किसी ने इनको पैसे नहीं देने, कोalition सपोर्ट। तो अब आप इनकी जो एग्रीकल्चर है उस पे कब्ज़ा करो, इनकी माइनिंग है उस पे कब्ज़ा करो, जो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है उस पे कब्ज़ा करो, पाकिस्तान की मईशत के तमाम जो सेक्टर्स हैं उस पे कब्ज़ा करो। तो ये इनका इरादा है और इसलिए ये ज़िंदा रहेंगे। मेरा सवाल ये है, सॉरी फॉर द लॉन्ग कॉल, कि इनको निकाला कैसे जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये है सर। सबसे पहले तो बात जो कुछ लोगों के ज़हन में, सबके नहीं, क्योंकि अब लोगों के ज़हन में ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे मसाइल की बुनियादी वजह जो है, ये फ़ौज का बेलगाम इन्फ्लुएंस पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिस्टम को यरगमाल बनाने का, ये उसकी बुनियादी वजह है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि जनाब उनके ज़हन में वो फ़ौज का जो इमेज है, जो
2-3 साल पहले तक जो है ना कि जी ये तो हमारे डिफेंडर्स हैं और यही मुल्क की सालमियत के मुहाफिज हैं, ये है वो है, ये एक्चुअली एक डिलिबरेटली फिक्टिशनल इमेज क्रिएट किया गया था, क्योंकि ये लोग उसकी आड़ में जो है ना मुल्क में लूट खसूट में लगे हुए थे। अब जब ये बातें सामने आ गई हैं, देखिए ना, आप देखें कि ये जो जर्नैल वगैरह हैं गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, पूरे मुल्क में DHAs उन्होंने फैलाई हुई हैं जनाब, उनके आलिशान महल्लात बने हुए हैं, उनके बाहर प्रॉपर्टी हुई है, ये कहाँ से इन्होंने हासिल की हैं? क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? मतलब हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं, इंडिया को तो छोड़िए, अमेरिका की मिसाल लेते हैं। दुनिया का उनका GDP दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनकी आर्मी दुनिया में सबसे बड़ी है। आप देख लीजिए कि कौन सा अमेरिकन जर्नल जो है, जो कि जब जनरल होता है उसके इतने आलिशान महलात होते हैं, कोई है? कोई नहीं है। जब वो रिटायर हो जाते हैं उनके जनरल्स, ठीक है, वो उनके मुख्तलिफ इनके जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बन जाते हैं, उनको फीस मिलती है, उससे वो अपने मतलब ना वो चीजें बढ़ाते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके जर्नैल जो है इतनी शाहाना जिंदगी नहीं बसर करते जितने पाकिस्तान के जर्नैल करते हैं। मुल्क का दिवाला कर दिया इन लानती लोगों ने और कहते हैं नहीं जी आप फौज को कुछ ना कहें, ये तो सिर्फ चंद लोग हैं जो कि खराब हैं, उनको आप हटा दें तो उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने सही फरमाया कि देखिए एक इदारा जो होता है वो उनके जो अफराद है, अब वो अफराद जो हैं, हम तो 1970 यानी 76 साल से, खैर 76 साल से तो नहीं, मैं तो तकरीबन कोई समझ लीजिए कि 72-73 साल से जो देख रहा हूँ मुल्क के हालात, जब से मैं पैदा हुआ था और जब से होश संभाला था, तो समझ लीजिए कि 40-50 साल हम यही देखते चले आ रहे हैं कि जी फलाने जर्नल ने ये तीर मारा है, फलाने ने मारा। हम देख लेना इनका जो है रोल जो है शुरू से लेकर अभी तक कितनी जंगें ये जीते हैं। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, आप इतने वो हैं, बहादुर हैं, इतने आपने जो ना कारनामे अंजाम दिए हैं, अपने नौजवान फौजियों को, नौजवान अफसरों को शहीद करवाकर उनके तमगे आप अपने सीने पर लेते हैं और अपने जो प्रॉपर्टीज बनाए चले जा रहे हैं। तो ये फौज है या एक रियल एस्टेट इदारा है? इनका हमें ये सवाल पहले पूछना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि जी आप इस इदारे को कुछ ना कहें क्योंकि ये उसमें सिर्फ चंद ही लोग जो हैं गंदे एप्पल्स हैं। हमारा आदि सवाल ये है कि जी इस फौज का रोल क्या है? अब ये तो तय कर लेना पहले कि इस फौज का रोल क्या है। अगर हम ये मानते हैं कि इस फौज का रोल है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, तो फिर बराए मेहरबानी हमें ये बता दीजिए कि आप DHAs में क्या कर रहे हैं। आप जाइए सरहदों पर, प्लीज सरहदों की हिफाजत कीजिए। इंडिया से तो लड़ने के काबिल नहीं रहे ये, अब ले दे के जनाब दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान से खामखा पंगा लेने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ये लोग अपने सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर सवाल ये उठता है कि जनाब इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत है? और ये जो है, ये जो गंद वहां पर फैला हुआ है आज से नहीं, ये तो कई दहाइयों से चल रहा है। और इसमें एक्चुअली कुछ जनरल्स हैं जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या कुछ और आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसके हवाले से लिखा भी है, इन चीजों की निशानदेही की है कि क्या कुछ होता रहा है। आपके खुद वाले उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है इस मामले में। उसका जो उन्वान है कि पॉलिटिक्स ऑफ सरेंडर एंड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, यानी ये इन लोगों की, और ये आपके वालिद बुजुर्ग अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह मैं, हमारे जो वो रिटायर्ड जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, उन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका उन्वान है पार्शियल। उन्होंने 1965 के वॉर पर तफसीली एक्सप्लेनेशन दी है कि जी ये जो मिथ इन्होंने क्रिएट की थी कि जी हमने ये तीर मारा और वो तीर मारा, उन्होंने सारी चीजें एक्सपोज की कि सब ढोंग था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, 65 के बाद आप देखिए 75, वो तो जनाब वहां पर डाल के चले आए, यही जर्नलों ने सब गन मचाया। अब फिर कारगिल के ऑपरेशन देख लें, क्या जरूरत थी पंगा लेने की? किसी लेवल पे भी जनाब इन्होंने, आर्मी ने अपना रोल सही तरीके से, अगर ये कोई एक समझ लीजिए कि कॉर्पोरेशन होती और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होते और टॉप मैनेजमेंट होती तो वो कब का फायर कर दिया होता कि भाई तुम नाकाम रहे हो अपने काम में करने के में। तो ये जनाब बाकी हर एक चीज में घुसे हुए हैं,
انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، یہ بھی طے کرنا ہے کہ جی کون پرائم منسٹر ہوگا کون نہیں ہوگا، انہوں نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ پارلیمنٹ میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، انہوں نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ اکنامک حالت کیا ہونی ہے، کس سے قرضہ لینا ہے، کس سے تعلقات بنانے ہیں۔ بھئی تمہارا کیا کام ہے اس میں؟ تم اپنے جا کر بارڈرز کو وہ تو کر نہیں سکتے ہو، اور جناب ہر جگہ دندناتے پھر رہے ہو۔ اب آپ نے ایک اور بہت اہم سوال اٹھایا ہے جس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ پاکستان کی جو ریسورسز ہیں، جو یہ لوگ ان ریسورسز کو گروی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو باہر سے کچھ امداد مل سکے۔ میں پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افریقہ کی حالت دیکھ لیں۔ افریقہ میں اس وقت $6.5 ٹریلین کی ریسورسز، نیچرل ریسورسز موجود ہیں، لیکن دیکھ لیجئے افریقہ کی حالت۔ یہی افریقہ کے ممالک نے اپنے نیچرل ریسورسز فورن لینڈرز کے، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو اور ڈونرز ہوں، ان کے ہاں گروی رکھے ہوئے ہیں۔ افریقہ جو ہے غربت میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور ان کی ریسورسز جو ہیں یہ باقی سب باہر کے ڈاکو لٹیرے جو ہیں لوٹ رہے ہیں۔ یہی حالت یہ پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لکھ لیں میری بات، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان ان حالات میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، حالانکہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے۔ اس لیے پاکستانی عوام کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ جناب آپ ایک جو ہے نا ایک میتھیکل امیج نہ رکھیں اپنے ذہن میں۔ یو نیڈ ٹو ہیو ریئلسٹک اسسمنٹ کہ آپ کی فوج یا جو ملٹری ہے اس کا ایکچوئل جو ہے نا کردار کیا رہا ہے پاکستان میں، اور ان کا ہاتھ ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں۔ کیونکہ جب تک آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتا، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور سر یہ بہت صحیح آپ نے بات کی، بیکاز اگر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کی جو تباہی اور بربادی کی جو جڑ ہے وہ افواج پاکستان ہے، اس کی بے لگام طاقت ہے، اس کا ڈسپلن ہے، اس کی تنظیم سازی ہے، اس کی یونٹی آف کمانڈ ہے، اس کے اندر ایک ایسا نظام اب بن گیا ہے کہ وہ دنیا کی میری نظر میں سب سے بڑا مافیا کا گینگ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا 7.5 لاکھ سے بڑا میرا خیال ہے کوئی مافیا کا گینگ نہیں ہوگا پاکستان۔ اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اور یہ ان لوگوں کے پیچھے لگے رہے جو کہ روز کہتے ہیں PTI کے اندر، میں اس کا نام لیتا ہوں، شیر افضل مروت، روز کہتا ہے کہ آپ فوج کو سپورٹ کریں، حیدر مہدی اور عادل راجہ کو انسبسکرائب کریں۔ یہ اس نے جو ابھی ڈیمونسٹریشن ان لوگوں کی ہوئی تھی ہفتے کو، امیجن کریں سر، ان کے اوپر میں اور عادل کس طرح بھوت کی طرح ہم سوار ہیں کہ اس تقریر میں جو کہ عمران خان نے کہی تھی الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری جو ہے اس کو واپس لینے کے لیے، اس کی تقریر کے آخر میں کہتا ہے افواج پاکستان کو آپ سپورٹ کریں، حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے غداروں کو انسبسکرائب کریں۔ اب آپ سوچیں میری کیا حیثیت، عادل کی کیا حیثیت، اور پاکستان میں PTI کے ان لیڈروں کی کہاں کہ یہ پہنچ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سپورٹ کرو اور حیدر مہدی اور عادل راجہ غدار ہے۔ میں صرف ذات کا اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، جو کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایموشنل ہو کے دھواں دار تقریروں میں آ کے یہ نہیں پتا کہ اصل میں ان کو ایک پانی کے اندر ڈڈو کی طرح ابالا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب وہ مر جائیں گے فوج اور عاصم کی طرف سے۔ تو میں نے جب یہ سوال اٹھایا یہ ISI اور اس طرح کا کہ یہ انہوں نے کیا، تو مجھے ایک جنرل کہتا ہے کہ مہدی کیا تو سمجھتا ہے امریکہ نہیں کرتا؟ میں نے کہا بالکل کرتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے ملک پہ مارشل لاء لگاتا ہے، کبھی اس کی بندوقیں اپنے امریکن لوگوں پہ ہوتی ہیں۔ مجھے اس نے مثالیں دی کہ FBI کتنے اس طرح کرتا ہے، ISI یہ CIA کرتا ہے، NSA کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا سب تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے 25 ملکوں کی بات کی، یہ جرنیل ہے، گواٹمالا، پورا ساؤتھ امریکہ، افغان، کہتے ہیں یہ ڈرٹی ٹرکس تو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دشمنوں کے خلاف نا، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے ملک کے خلاف تو نہیں ہوتی نا یہ۔ انہوں نے اور جہاں ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو وہ لٹکا دیتے ہیں، ان کو عہدوں سے نکال دیتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ ویکنٹ کا نام لیا، ویکنٹ ایک بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے سر، جس کے بہت
کلوز تعلقات ہیں سی آئی اے کے ساتھ, ایف بی آئی کے ساتھ, این ایس اے کے ساتھ, ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ, یہ جو ڈارک انڈر اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ اس کے ساتھ سیکیورٹی کمی ہے. پاکستان میں بھی ہے, پاکستان میں جا کے دیکھ لیں کون اس کو اون کرتا ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کون کر رہا ہے کام امریکنوں کے لیے, تو فوج کے اندر تو لوگ ضرور ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ویکن ہٹ کس کے پاس ہے, اس کا مالک کون ہے. تو میں یہ آپ کو یہ سارا یہ بتانا ہے کہ لوگ بہت بھولے ہیں, ایموشنل ہیں, اور دوسری بات یہ ہے سر اپنی سیلف انٹرسٹ بھی ہے. پارٹی پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں یار بس ٹھیک ہے اب آگے چلو بھائی, یار الیکشن ہو گیا, اب ہم بن گئے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بھی بن جائیں گے, اور جو ہے چلو یار آگے چلو, بس چھوڑو مٹی پاؤ, عمران تو ہم نعرے لگاتے رہیں گے اس کی فیور میں. یہ اس کو نکال نہیں سکتے سر, مجھے دکھا دینا یہ نکال کے, کس طرح یہ نکال کے, نہیں نکال سکتے. اب سب لوگ اپنی ذاتیات پر آ گئے ہیں. یہی شیر افضل مروت نے درجنوں دفعہ کہا تھا میں ٹکٹ نہیں لوں گا پارٹی کا, میں صرف عمران کے لیے سپورٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے آ کے جھپٹا مارا ٹکٹ پہ اور الیکٹ ہو گیا ایم این اے. تو یہ لوگ مجھے کہتے ہیں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ پارٹی میں تفریق کر رہے ہیں. میں نے کہا میں تفریق نہیں کر رہا, میں تمہیں نشاندہی کر رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر کتنی بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے اس پارٹی کو قبضہ کر کے عمران خان کے خلاف. جتنا طاقتور شیر افضل مروت ہوتا جائے گا پارٹی کی لیڈرشپ میں, جتنی اس کی فالوئنگ بڑھے گی, اتنا ہی خطرہ ہے عمران کو اس کی زندگی کا. تو عمران کے قریب مجھے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ مول, ہم بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا استعمال کرتے کرتے اللہ نہ کرے کہ تم اس کے عمران خان کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو. تو یہ ایک سر اب تو یہ ایک بہت ڈفرنٹ روپ لے گیا ہے اس پورے کشمکش میں, جس کے اندر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہو چکی ہے بہت زیادہ. ان کے لیڈر میرے سے پوچھے عمران کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں, پتہ نہیں اس سے کون کیا بات, مجھے نہیں پتا, عمران کو پتہ ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ شیر افضل مروت اور اس کے ساتھ کوئی 2 درجن اور لوگ جو ہیں جو پارٹی کے ابھی اہم عہدوں پہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں, کوئی نہیں بھی ہوئے, یہ لوگ جو ہے یہ پارٹی کے اندر ایک کانسپریٹرز ہیں. مجھے جو مرضی کہہ رہے کہ آپ ڈویژن, میں ڈویژن نہیں. ہماری جنگ پاکستان کے غریب عوام کی جنگ ہے, آزاد جمہوری پاکستان کی جنگ ہے سر. ہماری جنگ یہ ہے کہ ایک فیئر اینڈ افیکٹو رول آف لا ہو. میں اس لیے عمران کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرا عمران سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, مجھے کوئی سینیٹر نہیں بننا, کوئی منسٹر نہیں بننا, کوئی مشیر نہیں بننا, کوئی میں نے کاروبار کا فائدہ نہیں اٹھانا, کوئی میری دوستی نہیں ہے. ایک کام پاکستان کو بچانا. تو اگر اس کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں, اور درجنوں لوگ تھے جن کو عمران نے رکھا تھا جو کہتے تھے جی آپ کو ان سے زیادہ نہیں پتا, عمران کی شادی دیکھ لے ریحام خان سے. تو میں یہ بات نہیں کر رہا, میں عمران کوئی خدا نہیں ہے, آپ ان کو کوئی پیغمبر نہ سمجھے, ایک انسان ہے, بہت کمیٹڈ ہے, بہت پیشنیٹ ہے. ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں آنیسٹلی, جو کہ فیلڈ میں بھی ہو, اتنا زبردست لیڈر ہے. لیکن آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کو گرانے کے لیے کیا کانسپریسیز ہو رہی ہیں سر. جی دیکھیے 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو میں اس بات پر کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس جرنیل کا ذکر کیا کہ جس نے امریکہ کی مثال دی, تو ان جرنیل صاحب کو ہم یہ بتا دیں گے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے بھائی. آپ پاکستان پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ, I'm sorry to say, لیکن یہ حقیقت ہے. لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا ملک جو ہے, اس حد تک تم نے اس کو ریڈیوس کر دیا اور تم اپنے آپ کو امریکہ سے کمپیئر کرتے ہو. ٹھیک ہے, دیکھیے امریکہ بہت بدماشیاں کرتا ہے, لیکن وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا ہے وہ. اب دیکھیے نا, امریکہ میں ڈفرینسز ہیں. مثلا اس وقت جو وہاں کیمپین چل رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو وغیرہ, اور اس کے خلاف جو وہ مقدمات وغیرہ چلا رہے ہیں 6 جنوری 2020 کے واقعات کے حوالے سے, لیکن بات 2021 کے حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں, ان کے ہاں ایک قانون ہے, ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی قانون نہیں ہے. آپ چلے جائیں کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, وہاں پر آپ حق پر ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آرڈر آتا ہے آرمی سے, وہ قانون کو چھوڑ کر اس آرڈر کا حکم جاری کر دیتا ہے. تو جناب
آپ اپنے آپ کو امریکہ سے کنپیئر مت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض امریکہ کوئی بدماشی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بھی بدماشی کریں. اس کا کیا جواز ہے یار کہ آپ مت کر. دیکھنا پاکستان کی جو بری حالت ان لوگوں نے کری، حالانکہ پاکستان جو ہے ریسورسز کے حوالے سے غریب ملک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹ از ٹوٹلی مس مینجڈ، کیونکہ اس کو آرمی نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جاپان کی. جاپان کی دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی ہے. جاپان میں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. نہ ان کا ہاں آئل ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں منرل ریسورس، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ملک کو دنیا کی 3ری بڑی اکانومی کیسے بنا دیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں میں سنسیریٹی ہے، ڈسپلن ہے، وہ کام کرتے ہیں، وہ آنےسٹ ہیں، ان میں انٹیگریٹی ہے. ہمارے جو کرتا دھرتا ہے پاکستان میں سب چور و چکے، جرنیل ہو چاہے یا ججز ہوں، پولیٹیشینز ہوں یا پولیس مین ہو، بیوروکریٹس ہوں یا بزنس مین ہو، سب چور بھرے ہوئے ہیں، سب اپنے لیے کام کرتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا دیوالا نکلتا ہے کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے پیسے بناتے رہیں. یہی بدقسمتی سے حالت جو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، یہ جو لوگ گھس آئے ہیں اپنی ذات کی خاطر، ان کو یہ پرواہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو کیا ہوتا ہے، عمران خان کو کیا ہوتا ہے. دیکھیے نہ آپ اور نہ میں پتہ نہیں آپ کا، میں تو کوئی پی ٹی آئی کا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر میں بھی نہیں ہوں سر، کسی پارٹی کا ممبر نہیں رہا. حتیٰ کہ یہاں کینیڈا میں مجھے پولیٹیکل پارٹیز نے آفر کیا تھا کہ جی ہم تمہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پر وہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے الیکشن لڑو. میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا میں نہیں چاہتا، میں کسی چیز میں نہیں شامل ہونا چاہتا، نہ مجھے کوئی ذاتی فائدہ ان چیزوں سے، نہ مجھے پاکستان میں آ کر کوئی عہدہ چاہیے. ہم پاکستان کی خاطر بات کر رہے ہیں، حق کی خاطر بات کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کی خاطر بات کر رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم اگر اس پیشن سے بات کرتے ہیں تو اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں پاکستان کے لیے تڑپ ہے، ہمارے دل میں پاکستانی عوام کے لیے تڑپ ہے. اس لیے ہم یہ اتنی پیشن سے بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نہیں رہا تو ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. ہم کیا کہیں گے دنیا کے سامنے؟ آج بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ ساکھ نہیں ہے دنیا میں. پاکستانی پاسپورٹ پہ کسی ملک میں بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے ان ڈاکو لٹیرر نے ملک کو لوٹا ہے اور اس میں دھوکے بازی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ امریکنز خود ان کے آفیشلز جو ہیں، کانگریس مین، گورنمنٹ آفیشلز، وہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں اوپنلی کہتے ہیں کہ تمہارے یہ جرنیل دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. اوپنلی کہتے ہیں وہ. یعنی اس حد تک تو ان کی ساکھ گر چکی ہے. اس لیے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر صحیح توجہ دیں. یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جناب ہماری آرمی جو ہے اس میں صرف چند ہی برے لوگ ہیں. جیسے آپ نے فرمایا، دیکھیں نا بات یہ ہے، چلو ہم اگر یہ اسیوم کر لیں کہ جناب صرف چند ہی لوگ جو ہے برے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو برے لوگ ہیں ان کے آرڈرز یہ آرمی کیوں مانتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے ہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے کہتے ہیں یہ انلیگل آرڈر ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. 7.5 لاکھ فوج ہے. اگر کوئی لوگ غلط طریقے سے تمہیں کوئی غلط آرڈر دیتا ہے، تم اگر اس پر عمل کرتے ہو، تم بھی اتنے ہی اس غلط فیصلے میں ملوث ہو جتنے جن لوگوں نے یہ آرڈر دیا ہے، جو فیصلہ کیا. اس کے لیے اللہ کے ہاں بھی تمہاری گرفت ہوگی، اور اگر پاکستان میں کوئی قانون ہوتا تو پاکستان میں بھی تمہاری گرفت ہوتی. ہمارے یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں ٹوٹلی جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین کی پاسداری نہیں ہے. چاہے اچھا کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کر لیا ہے، اگر اس کے تحت سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں تو پھر یہ ملک ترقی کر پائے گا. نہ کہ جناب امیر کے لیے تو ایک قانون ہے، غریب کے لیے کوئی اور. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی دیکھیے تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے. رمضان میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں روزے رکھنے پڑتے ہیں. مجھے معلوم ہے، پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں پاکستان میں جناب بڑے بڑے ہوٹل والے جو ہے اشتہارات دیتے ہیں کہ جناب آپ اتنے 20,000 30,000 روپے دے کر تو آپ افطاری سے لے کر سحری تک کھاتے رہیں. ٹوٹلی اسلام کے خلاف ہے یہ بات. ٹوٹلی رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھوک محسوس کریں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے ایلیٹ جو ہے لعنتی لوگ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، افطار کرتے ہیں. اندازہ لگائیں یہ منافقت کی جو حد ہے ان لوگوں کی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے. کیا ان کے ذہن میں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو کم از کم ان چیزوں کا وہ احساس ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق پھر وہ اٹھ کھڑے ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ اور میں ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جب تک عوام نہیں کھڑی ہوگی, اٹھ کھڑی ہوگی اب حقوق کے لیے, انفارچونیٹلی یہ ڈاکو لٹیرے آپ کو آپ کے حقوق پلیٹ پر نہیں دیں گے. جب تک عوام جدوجہد نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. یعنی دیکھیں نا سیٹرڈے کو پاکستانی عوام نکل آئے, لیکن ایک دن کی یہ بات نہیں آئی, ان چیزوں کو مسلسل کر رہا ہوگا. اور آپ کسی کے جناب کال کے انتظار نہ کریں, عوام خود نکل آئیں. کیوں بھئی؟ آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے تو کوئی آپ کو آپ کے حقوق نہیں. بہت مثالیں ہمارے سامنے ہیں, ان میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ کہ یہ الٹیمیٹلی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. سر یہ میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ میں ایک چھوٹا ٹکڑا دکھا رہا ہوں. ایک لڑکا ہے احمد شاہ, اس کو اریسٹ کیا, بالکل ٹھیک تھا. اور یہ جو کہ آپ نے عوام والی بات کی نا, اگر آپ اسی طرح اکے دکے باہر نکلیں گے تو پھر یہی ہوگا جو بیچارے احمد شاہ کے ساتھ ہوا ہے. اب سر یہ احمد شاہ کا اریسٹ کرنے کا ہے, اس وقت یہ کوما میں ہے جنرل ہسپتال میں. یہ ذرا یہ سر اس کو لا رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی تشدد نہیں ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں سر اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ ہے سر احمد شاہ, ٹھیک ہے نا. یہ بچہ جوان آدمی ہے. یہ بچہ اس وقت جو ہے نا سر, یہ ہسپتال کے اندر, جنرل ہسپتال کے اندر لاہور کے اندر کوما میں پڑا ہے. اور پولیس کہہ رہی ہے جی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی کسی اور بندے نے تشدد کیا. تو اگر آپ صرف بیچارے 1 2 4 لوگ نکلیں گے نا تو ان کے ساتھ پولیس یہ کرے گی. تو جب تک لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلیں گے, اس نظام کو مفلوج نہیں کریں گے, اس کی سڑکوں پہ پہیہ جام نہیں کریں گے, if they do not bring life to a standstill, تب تک بیچارے احمد شاہ جیسے لوگ جو ہے نا سر, ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. آخری آپ کا سر کامنٹ, پھر اس کو ریپ اپ کر لیں. جی بالکل. دیکھیے نا, یہ جو پولیس نے کہا کہ جی اس بیچارے پر, احمد شاہ پر کسی پی ٹی آئی کے لوگوں نے تشدد کیا, وہ کیسے یار؟ جب صاف ویڈیوز نظر آ رہے ہیں کہ پولیس نے اس کو پکڑا ہے بالکل صحیح حالت میں, اپنے پیروں پر چل رہا ہے, اس وقت پولیس کے قبضے میں تھا, تو پھر کوما میں کیسے چلا گیا وہ بندہ؟ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ پولیس کے اس میں ہے, زیر حراست ہے, اور وہ کوما میں چلا جاتا ہے, ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے, اور جی کہ اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا. ارے خدا کے واسطے یار, کوئی تم سمجھتے ہو کہ لوگ بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں جو نا, اس قسم کی بونڈی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں, ایکچولی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو آرمی پروٹیکشن دے رہی ہے, کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون ہے ہی نہیں, ان کی کوئی گرفت نہیں, ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں, اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جس دن اس ملک میں صحیح قانون نافذ ہوگا, وہاں پر جب ایک ریپرزینٹیو حکومت اسٹیبلش ہوگی, جب اس آرمی کی بے لگام طاقت کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان لوگوں کو یا تو بیرکس میں بھیجا جائے یا ان کو سرحدوں پہ بھیجا جائے, اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, اور اس قسم کے رہیں گے, بے گناہ لوگوں پر یہ تشدد کرتے رہیں گے. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں نکل کر آنا چاہیے, ہر شہر میں, چھوٹے شہر بڑے شہر, ہر جگہ ان کو نکل کر آنا چاہیے. اس نظام کو ہم نے مفلوج کرنا ہے, کیونکہ یہ نظام ظالمانہ نظام ہے. یہ نظام جو ہے غریب عوام پر ظلم کرتا ہے, اور جو ایلیٹ ہیں ان کو انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. اس لیے عوام کو اپنے حقوق کے خود جدوجہد کرنی پڑے گی, تب وہ اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے. بالکل صحیح ہے سر. اور آخری میرا کامنٹ ہے کہ دشمن کو پہچانے, اصل دشمن کو پہچانے. جو ظاہری دشمن ہے, ظاہری دشمن آپ کا فوج کے جرنیل عاصم منیر, فوج کا تباہ شدہ نظم و ضبط, فوج کی حرکتیں, فوج کے اعمال, یہ آپ کا ظاہری دشمن ہے. آپ کا چھپا ہوا دشمن شیر افضل مروت جیسے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور فوج کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں فوج بہت اچھی ہے,
آپ فوج کے ساتھ رہیں اور اسی نظام کے اندر وہ مفاہمت کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے یہ اندر سے پارٹی کو بھی توڑ رہے ہیں، عمران کی ویژن کو بھی توڑ رہے ہیں، جو آپ کا دشمن ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کے لیے محبت کی آپ کے دل میں باتیں ڈال رہے ہیں کہ آپ مذمت کر کے سڑکوں پہ نہ نکلیں۔ اصل دشمن آپ کے یہ دو ہیں، ظاہری دشمن عاصم جرنیل، فوج کا نظام، فوج کی بزدلی، اور شیر افضل مروت اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ جو آپ کو چینی شیرینی میں زہر ملا کے دے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حفظ و امان میں رکھے بنگی صاحب، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی کی آنکھوں کا پردہ کھولے کہ وہ جو ان کے اندر جو لوگ ہیں جو تباہی کر رہے ہیں، بربادی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے، ان کو پہچانے، اور جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلکہ جو قید میں مصیبتوں میں بشمول عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ہماری خواتین، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، اور جو لوگ ہیں بیچارے، احمد کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کی مشکل آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی امین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، بہت شکریہ سر۔